العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأبعد بلند الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا جد الحسن والحسين. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبہ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل کے ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم ہر سال میلاد مناتے ہو. بڑی توجہ کے ساتھ باتیں سنیے گا. حالانکہ حضور ہر سال تو نہیں آتے. مانا صدیوں پہلے ایک رات میں حضور جلوہ گر ہوئے. مان لیا اس رات میں برکتیں رحمتیں اتری. مان لیا ہواؤں اور فضاؤں میں عطر پھیل گیا. مان لیا ہوائیں فضائیں معطر معمبر ہو گئی. مان لیا لیکن آپ ہر سال میلاد مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے. اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے دامن میں موجود ہے. قرآن پاک کا 30واں سپارہ
سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صدیوں قبل 22ویں کی رات میں قرآن اترا تھا، لیکن قرآن ہر سال نہیں آتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. نبی رحمت ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا. اور ہم ان رحمتوں کے جھرمٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا موضوع عظمت و شان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا ہے؟ تخلیق باری تعالی میں سب سے پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، تیرے رب نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ہاں مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حدیث مبارکہ کی. اس کتاب میں یہ حدیث مبارکہ حدیث نور بہت طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو 12,000 سال مقام حجا میں رکھا، کبھی مقام حیا میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نور مصطفیٰ سے انبیاء کی روحیں بنائی، اسی نور مصطفیٰ سے اللہ نے لوح و قلم بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے اللہ نے عرش و کرسی بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے اللہ نے جنت کو بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے نور آنکھ کو بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے نور بصیرت کو بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے نور بصارت کو بنایا، اسی نور مصطفیٰ سے دل کے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور مصطفیٰ سے سورج کے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور مصطفیٰ سے چاند کے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور مصطفیٰ سے ستاروں کے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور مصطفیٰ سے تمام کائنات اللہ نے پیدا فرمائی. اور اسی نور مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. ہاں اسی نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا. اس پر ایک تائید کے طور پر ایک حدیث مبارکہ لے لیجئے. اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے فرمان خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو. حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں، میرے رب کائنات نے فرمایا، محبوبہ اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. محبوبہ اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کوئی شے نہ بناتا، آدم و حوا نہ بناتا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا. یہی نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی پیشانی میں رکھا. علماء و محدثین و مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا نا، حقیقت میں یہ نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا گیا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ چمکا. اللہ نے اس نور کے صدقے آدم کو شانوں، عظمتوں اور رفتوں سے نواز دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنے دست قدرت سے بنایا. یہی نور مصطفیٰ چلا. چلتے چلتے شیس علیہ السلام
تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل تک پہنچا. حضرت اسماعیل کے تک جب نور مصطفیٰ پہنچا تو پورا ایک وہ قربانی والا واقعہ ہے. اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم چل پڑے, چھری چلا دی, لیکن شان اسماعیل یہ ہے کہ آپ کو ذبح بھی نہیں کیا گیا لیکن ذبیح اللہ کا لقب بھی آپ نے پا لیا ہے. یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا. یہ نور مصطفیٰ نے ابو البشر اور افضل البشر سید البشر کی صورت میں دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا. اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب بھی دے دیا اور نور مصطفیٰ کے صدقے سے چھری سے محفوظ بھی فرما لیا. یہ چلتے چلتے قصی, لوئی, کنانا, عبد مناف, قبیلہ بنو ہاشم, عبد المطلب, اور چلتے چلتے یہ نور مصطفیٰ پہنچا عبداللہ کی پیشانی میں. ہاں یہ حکمتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں تاکہ آپ کے آنے کا, میرے آنے کا مقصد پورا ہو. یہ دور چلتے چلتے عبد المطلب کے پاس پہنچا اور عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضور کے دادا جان, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, منت مانی. اولاد نہیں تھی, منت مانی, اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے, اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے اور باقاعدہ جو مین نظر منت مانی وہ یہ تھی کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا, قربان کروں گا. اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب منت پوری کروں, جو میں نے نظر مانی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کروں. قریش کے سیانے اور دانا لوگوں نے مشورہ دیا, حضور آپ ایسا نہ کریں, اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ایک روایت چل پڑے گی کہ پھر قریش میں سے ہر بندہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان کیا کرے گا. آپ اس کا کوئی اور حل نکال لیں. ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے, انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ایک طرف اونٹ رکھو اور ایک طرف اپنے بیٹے کا نام رکھو, اور اگر بیٹے کا نام آئے تو اونٹ بڑھا دینا. کرتے کرتے جب اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو تم اونٹ ذبح کر دینا, تمہاری منت پوری ہو جائے گی. قرعہ نکالا گیا, حضرت عبداللہ کا نام نکلا. یہاں رک کر ایک بات سنیے گا, اس دور میں کہ جس دور میں لوگوں کے نام عبد العزا, عبد اللات, بتوں کے نام پر, جس دور میں لوگوں کے نام رکھے جاتے تھے, اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا. شاید آپ نے توجہ کی ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہ حضور کے والدین ایمان والے تھے کہ نہیں, کئی تو کافر بھی معاذ اللہ کہتے ہیں. اس دور میں عبد المطلب کو اللہ نے خصوصی ہدایت عطا فرمائی اور حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا, اللہ کا بندہ رکھا. تو قرآن نکالا گیا, عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا, 10 اونٹ بڑھا دیے. مختصر یہ ہے کہ ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرعہ جب نکالا گیا تو 100 اونٹوں کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں 3 مرتبہ قرعہ نکالوں گا پھر میرے دل کو تسلی ہوگی. 3 مرتبہ قرعہ نکالا, تینوں مرتبہ قرعہ نکلا اونٹوں کے نام پر. 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے محفوظ فرما لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ ہے. بچ بھی گئے اور شان و عظمت بھی نصیب ہو گئی. چلتے چلتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو محمد, ابو احمد, اور عبداللہ آپ کا نام ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں, دوسری طرف
جو تورات و انجیل کتابوں کے عالم تھے، یہودی وغیرہ، بڑی یہ کام کی بات ہے، سننے والی ہے، ان کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو جس جبے میں شہید کیا گیا تھا وہ خون جبے میں لگا ہوا تھا، ان یہودیوں کے پاس وہ جبہ تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اس وقت اس جبے کے جو خون کے داغ ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے، مطلب وہ تازہ ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جبے کے خون کے داغ تازہ ہو گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عبداللہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو شہید کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہی سے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ ہم یہ بانی اسلام کا گلشن ہم جناب وہ پھلنے اور پھولنے ہی نہ دیں، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے مکے میں آئے، ملک شام سے چلے، سارا دن چھپ کر قیام کرتے، ساری رات سفر کرتے کرتے چھپ چھپاتے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے آئے، لیکن ناکام واپس لوٹ گئے، نہ کر سکے۔ پھر یہودیوں نے 70 جنگجو یہودیوں نے ارادہ کیا اب جائیں گے تو شہید کر کے ہی واپس لوٹیں گے، عبداللہ کو قتل کر کے واپس لوٹیں گے۔ آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے جنگل میں شکار کرنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے موقع اچھا سمجھا، اس کو موقع کو غنیمت جان کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اسی جنگل میں شکار کرنے آئے تھے وہب بن عبد مناف زہری، اور وہب بن عبد مناف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں، یعنی حضرت سیدہ آمینہ کے یہ والد ہیں۔ وہب بن عبد مناف یہ بھی قبیلہ زہری کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اکیلے ہیں، دوسری طرف 70 جنگجو ہیں، انہوں نے حملہ کیا، یہ مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے مخلوق اتری۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ انسانوں کی طرح نہیں لگتی تھی۔ حضرت عبداللہ کی مدد کرنے کے لیے وہب بن عبد مناف آگے بڑھے، ان سے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی فرشتوں کی مخلوق نے ان 70 یہودیوں کو واسطے جہنم کر کے رکھ دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے، بچ گئے۔ جب بچ گئے نا تو وہب بن عبد مناف نے جب یہ شان عبداللہ دیکھی، یہ عظمت و شان والد مصطفیٰ دیکھی، بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں تمہارے بیٹے عبداللہ کے۔ سیدہ آمینہ اور حضرت عبداللہ ان کی شادی کا سبب یہ وہب بن عبد مناف کا عظمت والد مصطفیٰ دیکھنا، یہ واقعہ سبب بنا، سیدہ آمینہ کا رشتہ لے کر گئے۔ اور دوسری طرف عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یقین جانے اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دوسری طرف عبد المطلب کو بھی خوشخبریاں دی گئی، بتایا گیا یہ تجارت کے لیے گئے، وہاں پر راہبوں نے بتایا کہ قبیلہ زہری میں ایک ایسی لڑکی ہے، اگر اس کا رشتہ آئے تو فوراً قبول کر لینا۔ تو یہ دیکھیں انتظامات، دیکھیں اللہ کی حکمتیں۔ تو سیدہ آمینہ کا فوراً رشتہ قبول ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ سیدہ آمینہ کا نکاح ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال، حسن و جمال کیوں نہ ہو، نور مصطفیٰ پیشانی میں چمک رہا تھا، وہی نور مصطفیٰ جو حضرت آدم سے چلا عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ اتنے حسین و جمیل، قبیلہ قریش کی ساری عورتیں حضرت عبداللہ پر مرتی تھی۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہونے کے لیے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے،
ورقہ بن نوفل کی بہن بڑی امیر ترین تھی، وہ مکے کے پاس کھڑی تھی، خانہ کعبہ کے پاس، اور کہتی ہے عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو، جو آپ کی دیت میں 100 اونٹ ہے وہ میں عطا کرتی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، کچھ وقت میرے ساتھ بتاریں، کچھ وقت میرے ساتھ گزاریں۔ آپ نے نہ کر دی، فرمایا نہیں۔ جب واپسی نکاح کے بعد اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد گزرے اور پوچھا کہ اب بھی وہ آفر ہے؟ کہا نہ میں کوئی ایسی بدکارہ عورت نہیں ہوں، میں نے تو آپ کی پیشانی میں جو چمک اور نورانیت دیکھی تھی میں تو اس کی طالب تھی، اور آج وہ نور منتقل ہو گیا، آج وہ نور جہاں اللہ نے پہنچانا تھا وہیں پہنچ چکا ہے۔ اور بھی بڑے واقعات ہیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور قبیلہ عبد مناف اور ایک اور قبیلے کی 200 عورتوں نے اس غم میں ساری زندگی شادی نہیں کی، کیونکہ ہماری شادی حضرت عبداللہ سے نہیں ہو سکی۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تو قبیلہ قریش کی ساری عورتیں بیمار ہو گئیں کہ ہمارا نصیب کہاں کہ ہم حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی اور نکاح کر سکے۔ المختصر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 25 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ کے ہاں نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا، شکم اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہوا، اور اسی نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں جہاں جہاں چاہتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ ہاں میں اگر پانی بھرنے جاتی ہوں عورتیں پانی نکالتی ہیں، میں جب پانی کے قریب جاتی ہوں پانی خود چل کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں جس پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، اور یہی عجائبات، یہی معجزات، یہی شان رفعتیں حضرت عبداللہ کے لیے بھی ظاہر ہوئی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد عبد المطلب سے کہتے تھے کہ ابا جان جب میں وادی بطحا کی طرف جاتا ہوں، کوہ صبیر کی طرف جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میری پیٹھ سے، میری پشت سے 2 حصوں میں تقسیم ایک نور نکلتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں طرف کو جگمگا دیتا ہے، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، آسمانوں سے ہوتا ہوا واپس میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جس درخت کے نیچے میں بیٹھتا ہوں وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں میری طرف جھک جاتی ہیں، جب میں اٹھ کے جاتا ہوں تو وہ بعد میں پھر ویسا ہو جاتا ہے، جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں زمین مجھے مبارکباد دیتی ہے، عبداللہ تو عام ہستی نہیں ہے، تو محمد عربی کے والد بننے والے ہو۔ سیدہ آمنہ کے بارے میں بھی تو سیدہ آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شادی ہوئی، نور مصطفیٰ منتقل ہوا، اور دوران حمل کے جو واقعات بہت زیادہ ہیں، ابراہیم و اسماعیل اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وقتاً فوقتاً کبھی کوئی نبی سیدہ آمنہ کے پاس آتا، آمنہ مبارک ہو تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمنہ کبھی حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی حضرت آدم، کبھی حضرت نوح، کبھی حضرت ادریس، کبھی حضرت دانیال، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ۔ ہاں روایات میں لکھا ہے آپ کی 9 ماہ جو مدت حمل ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ رہا ہے۔ یہاں رک کر غور کیجئے، جس خاتون کے پاس، جس سیدہ آمنہ کے پاس اللہ کے پاک طیب طاہر مقرب جلیل القدر محبوبان خدا میں سے انبیاء جس عورت کے پاس آ رہے ہیں، بتائیں وہ کبھی کافرہ ہو سکتی ہے؟ جس آمنہ کے پاس انبیاء آ رہے ہیں وہ یقیناً کافرہ نہیں، وہ موحدہ ہے اور مومنہ ہے۔ اور ربیع الاول کے 12 راتیں، ہر رات فرشتے مبارکباد دینے آتے، انبیاء مبارکباد دینے آتے۔
اور دیکھیں سب سے بڑی شان عظمت والدین کی یہ ہے کہ ان کو شرف حاصل ہوا ہے امام الانبیاء کے والدین بننے کا. میری آخری گفتگو ہے، آخری الفاظ ہے. سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے والدین ہیں. ہاں جس چیز کو امام الانبیاء سے نسبت ہو گئی وہ شانوں والی بن گئی. امام بخاری نے واقعہ لکھا باقاعدہ بخاری شریف کے اندر کہ استم حنانہ وہ کھجور کا تنا تھا کہ جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ایک بڑھیا نے منبر بنوایا اور جب اس تنے کو جدا کیا وہ رونے لگا. ہاں باقاعدہ الفاظ ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے کی آواز مسجد سے آ رہی ہے. حضور نے پوچھا، بتایا گیا یہ اس ستون کی آواز ہے، وہ کھجور کے تنے کی آواز ہے، وہ ہجران مصطفیٰ میں، ہجر مصطفیٰ میں، جدائی مصطفیٰ میں رو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نسبت مجھ سے ہو گئی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا. وہ ایک لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا، وہ لکڑی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے. تو کیا جس ماں کے پیٹ میں امام الانبیاء 9 ماہ تک رہے، معاذ اللہ وہ کیا جہنم میں نانا، بلکہ وہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن کر جائے. جس باپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، جس باپ کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، ایک لکڑی کا تنا جنت میں جا سکتا ہے تو والد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں نسبت کی بات ہے. اصحاب کہف کا کتا جو ان سے محبت کرتا تھا، قرآن پڑھ کر دیکھے اصحاب کہف سورۃ الکہف 15واں سپارہ، اس کتے کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کتے تو اور بھی بہت ہیں لیکن وجہ یہ ہے اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو گئی ہے. اس نسبت کی وجہ سے روایات میں لکھا ہے وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. سوچنے کی بات ہے نا، ولیوں سے نسبت، اور ولیوں کی پہلی امتوں کے ایک کتے کو ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا بغیر تشبیہ و تمثیل. پھر امام الانبیاء کے والدین کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا. یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. نسبت مصطفیٰ اگر صحابہ کو ملے، رب قرآن میں صحابہ کے قصیدے پڑھے، رب صحابہ کے بارے میں فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہیں فرمائے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. یہ ایک جگہ پر الفاظ نہیں، بہت ساری جگہ پر یہی الفاظ ہے. رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے. اللہ صحابہ کے بارے میں کہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب صحابہ کے قصیدے پڑھے، رب صحابہ کے بارے میں فرمائے إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر کریم. جس مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے آل رسول کو، رب شانوں سے نواز دے، سیدہ کائنات، خاتون جنت، تمام جنتی عورتوں کے سردار بن جائیں، امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بن جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت کو کون نہیں جانتا. ارے نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ تعالی سب کو شانے دے رہا ہے. والدین مصطفیٰ کو شانے نہیں دے گا؟ اور والدین مصطفیٰ کا ایمان ثابت ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے نا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس تفسیر میں لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں.
حضرت ابن عباس وہ تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت میں حضور کا نمازیوں کی طرف آنا، پاک پشتوں سے پاک مشتوں کی طرف منتقل ہونا مراد ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے محبوبہ تیرا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پہنچنا سجدے والوں کی طرف اور نمازیوں کی طرف، حتیٰ کہ سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہونا رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ یہ 19واں سپارہ ہے، سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 219 ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر ہے۔ لہٰذا 3 وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ والدین مصطفیٰ ایمان والے تھے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ والدین مصطفیٰ سیدہ آمنہ اور حضرت عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ دوسری بات کہ زمانہ فطرت میں آپ رہے۔ زمانہ فطرت وہ ہوتا ہے جو ملت ابراہیمی ہو اور اس دوران نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی رسول آئے، نہ کوئی شریعت آئے۔ اس دور میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی 3-4 کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ مشرک ہوتے ہیں، نہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں شامل والدین مصطفیٰ بھی تھے۔ یہ مشرک نہیں تھے، بتوں کی پوجا نہیں کی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ احیاء ابوین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی یا اللہ میں نے اپنے والدین کو میرے لیے زندہ کر تاکہ میں ان کو کلمہ پڑھا سکوں۔ ہاں زندہ کیا گیا۔ دوسری طرف دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے پوری بقرہ کا واقعہ۔ وہ مقتول ایک قتل ہوا تو ایک گائے لائی گئی، تو گائے کا وہ جگر کا ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل تک بتا دیا۔ ایک بنی اسرائیل کے اندر قوم موسیٰ میں ایک مقتول مر جانے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے گواہی دینے کے لیے، تو ابوین اللہ کی گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں ہو سکتے؟ بڑے دلائل ہیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔